السلام علیکم پائسیز، میں ہوں شیخ زوار رضا جاوا، آپ کا اپنا اسٹرالوجر۔ حمد و ثنا ہے رب العزت کی، درود و سلام محمد و آل محمد پہ صلی۔ پائسیز، جنوری 2021 آپ کا کیسا گزرے گا؟ یہ منتھلی ہوراسکوپ ہے، اور پائسیز سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں، یہ 2021 کا پہلا منتھلی ہوراسکوپ پروردگار سے ملتمس سے دعا ہوں آپ کے لیے کہ پروردگار کرے آپ ڈھیروں خوشیاں جو ہے وہ آپ کو پروردگار نصیب کرے، اور بہترین دوست احباب بھی آپ کو جو ہے وہ ملے۔ یہ جو میں نے دعا آپ کے لیے کی ہے، یہ ذائچے کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہے، کیونکہ پلانیٹری پوزیشن کچھ ایسی بن رہی ہے کہ جو مجھے یہ الفاظ جو ہے وہ کہنے پڑے۔ اب آپ کو پروردگار ایک ایسے سپیل میں لے کے چل رہا ہے، قدرت ایسے سپیل میں لے کے چل رہی ہے جہاں پہ آپ کو اپنے اور پرائے کی پہچان ہوگی۔ ایگزیکٹلی آپ کو پتہ چلے گا آپ کے اپنے کون تھے اور آپ کے پرائے کون۔ وہ غزل تھی ایک بڑی خوبصورت تھی کہ جس میں تھا کہ جی اسے دشمنوں کی خبر نہ تھی، ہمیں دوستوں کا پتہ نہ تھا۔ یہ سب کچھ اسی طرح سے اب جو ہے وہ آپ کے اوپر آشکار ہوتا چلا جائے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ بہتر طور پہ آپ کو ایکسپلین کروں، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ زندگی اسی چیز کا نام ہے، یہ اتار چڑھاؤ پلس مائنس چلتا ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ پلینٹس کیا موو لے رہے ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنی پلان کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے جو ہے اس کو مہینے کو جو ہے پلان کرنا ہے۔ یہ صدائے کواکب ہے جو میں کہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ وینس 1-2 جنوری کو حزیز کے گھر سے، حزیز کے درجات سے گزرے گا، جو کہ آپ کے ذائچے کا 10واں گھر ہے۔ اس کے بعد 7 جنوری کو 2 ایونٹ ہوں گے۔ مریخ جو ہے یہ ٹورس میں چلا جائے گا، جو کہ آپ کے ذائچے کا 3را گھر ہے۔ یہ بڑی اہم تبدیلی ہوگی آپ کے لیے۔ اس کے بعد 7 جنوری کو ہی قمر عقرب ہوگا۔ یہ بھی کافی اہم چیز ہوتی ہے، لیکن ہوتی ہے بڑے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، لیکن چونکہ مون ہے بڑا تیز رفتار ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 8 جنوری کو بھی اسی طرح 2 ایونٹ ہیں۔ مرکری جو ہے یہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گڈ لک سے نکل کے ذائچے کے 12ویں 8 جنوری کو چلا جائے گا، اور وینس آپ کے 10ویں سے نکل کے 11ویں آپ کے گڈ لک کے گھر میں آ جائے گا۔ ایک چیز آپ کے لیے مثبت اور ایک تھوڑی سی منفی ہوگی، ذہن میں آپ اس کو رکھ لیجئے گا، یہ چیزیں نوٹ کرتے چلے جائیے گا، چونکہ یہ آپ کے اوپر اس مہینے بڑے خاص قسم کے امپیکٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہیں۔ سن جو ہے یہ ایکویریس میں جائے گا 20 جنوری کو، یہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر سے نکل کے یہ بھی آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا، لیکن 20 کو یہ بھی یعنی 20 تک تو یہ آپ کے ذائچے کے 11ویں گڈ لک کے گھر میں جو ہے وہ موجود ہے۔ 21 کو شرف قمر ہوگا آپ کے ذائچے کے 3رے گھر میں، 5ویں گھر کا حاکم، بہترین وقت ہوگا آپ کے لیے، اور یہاں پہ میں ایک عمل دیتا ہوتا ہوں، دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت اور خاص عمل۔ یہ ویڈیو ہمارے دوسرے چینل شیخ زوار رضا جاوا والے چینل سے آتی ہے، جہاں پہ آپ کے لیے ویکلی ہوراسکوپ وہ بتائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت ہی مقبول سلسلہ ہے، اور یہاں پہ آپ کو کچھ خاص اعمال بتائے جاتے ہیں جو ذائچہ اس وقت شرف قمر کا بن رہا ہوتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بھی مستفید ہو سکیں گے۔ 30 جنوری کو مرکری کی ریٹروگریشن ہے، اور مرکری کی ریٹروگریشن آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں ہوگی۔ 4تھے اور 7ویں گھر کا حاکم یہ سیارہ آپ کے ذائچے کے 12ویں رجت میں جب جائے گا، تو یہ آپ کی زندگی پہ کافی گہرے اثرات جو ہے مرتب کرے گا۔ یہ بالکل آخری دن ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی ڈسکس ضرور کروں تاکہ آپ جو ہے وہ مینٹلی پریپیئر ہوں۔ پراپر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے 2 چیزیں بتاتا چلا جاؤں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ویسٹرن کیلکولیشن ہے، سن بیسڈ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے گا، جو کہ دنیا کے موسٹلی جو پارٹ ہے وہ ویسٹرن پہ، یہ کیلکولیشن جو بالکل وہی پلانٹ کی ڈگری پوزیشنز جو کہ ناسا کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ یہ جنرل ہے، انڈیویجول نہیں۔ سم ٹائم آپ کے اوپر وہ ساری چیزیں اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی اتنی زیادہ جتنی کہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے پلینٹس میں جو ہے کچھ پلس مائنس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ جو یہ پلینٹ اس وقت بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کے پلینٹ پوزیشن میں سیٹرن جو ہے وہ ایکویریس میں ہے، جوپیٹر ایکویریس میں ہے، لیکن پچھلے سال جو پیدا ہوئے تھے ان کا سیٹرن جوپیٹر کیپریکارن میں تھا۔ بالکل اسی طرح سے جو چینجنگز ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے برتھ چارٹ کیا ہے، اس لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے کیوریز، اپنے سوالوں کے صحیح جواب لینے کے لیے
جو کہ آپ کے اس منتھلی سے ہٹ کے ہوں، تو اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے انڈیویجول ہوراسکوپ کے لیے جانا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارا نمبر ڈسپلے پہ آ رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے تو اپنا انڈیویجول ہوراسکوپ جو ہے وہ بھی بنوا سکتے ہیں. رائٹ ناؤ جو اہم چیز میں اس وقت آپ کو بتانے کے لیے جانے لگا ہوں، وہ سب سے اہم یہ ہے کہ اس کو آپ نے پازیٹیو لینا ہے کہ آپ کو آگاہی مل گئی، بلائنڈ ایرو میں آپ جو ہے وہ نہیں رہیں گے. سب سے پہلے زہرہ کو عزیز ہوگا آپ کے زائچے کے 10ویں گھر میں. 1 جنوری کو زہرہ آپ کے تیسرے یعنی کہ آپ کے کیریئر اور آپ کے سماجی تعلقات، آپ کے بہن بھائی، عزیز و اقارب، تحریر و تقریر کے معاملات ہیں. پھر یہ آپ کے 7واں گھر ہے، شراکت داری 8واں گھر ہے، دوسروں سے وابستہ آپ کے مادی مفادات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہے ان سے ریلیٹ کرتا ہے. 10ویں گھر میں آپ کا کیریئر روزگار ہے. سو میں یہ کہوں گا کہ ان دنوں میں کمیونیکیشن جو ہے وہ اپنے کیریئر روزگار کے والے سے تھوڑی سی کم کر لیجئے. نئے ایگریمنٹس وغیرہ سائن کرنے سے یا اس والے سے کچھ ٹریول کرنے سے آپ کو فائدہ جو ہے وہ نہیں مل سکے گا. اگر کوئی ایسا پلان تھا تو اس کو آپ کو موقوف کرنا پڑے گا. اسی طرح ان 2 دنوں میں ادھار کے لین دین سے آپ کو گریز کرنا ہے. اسپیشلی کسی سے واپس لینے والے ہیں تو اس میں بھی آپ کو دقت کا سامنا ہوگا. نہ لیجیے گا نہ دیجیے گا، اس سے آپ کافی حد تک جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں گے. اسی طرح یہ آپ کے کیریئر روزگار ہے. آپ کی مدر ان لا کے ساتھ کچھ تھوڑے سے کہ کچھ پلس مائنس جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. احتیاط کریں گے، کوشش کیجیے گا اسپیشلی جو ہماری پائسس خواتین ہیں کہ اپنی میکا اور سسرال سائڈ کو دونوں کو الگ الگ جگہوں پہ رکھنے کی کوشش کیجیے گا. چونکہ یہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہوں گے تو پھر کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہوتی نظر آتی ہے. اور اسپیشلی یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے تیسرے گھر کا حاکم 10ویں گیا، یعنی ادھر سے اٹیمپٹ جو ہے وہ ہونے کے امکان کافی زیادہ ہوں گے. اب اس کے بعد دوسرا ایونٹ جو ہے وہ 7 جنوری کو خانہ مال میں موجود مریخ، جو کہ آپ کے خانگی آپ کے مالی معاملات میں بہت زیادہ بینیفٹ دے رہا تھا، آپ کو کافی بولڈ اور بریو بھی اس نے بنایا. اب یہ زائچے کے تیسرے گھر میں چلا جائے گا. جب یہ تیسرے گھر میں جائے گا تو کافی سارے آپ کے اخراجات اپنے بہن بھائیوں کے اوپر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اب آپ کو سفر میں بے حد جو ہے احتیاط ہوگی. آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کے سسرالی بہن بھائیوں دونوں کے ساتھ آپ کے تعلقات تھوڑے سے کشیدہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. بیسک ایجوکیشن حاصل کرنے والے بچوں کو ارتکاز کی سامنا ہوگا. ٹریول کرنے سے لازمی ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیجیے. ویسے مارس کا ہم بتاتے ہیں وہ 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی، یہ ہر آپ کے لیے بڑی ہی مناسب ہوگا تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں. اس کے علاوہ 261 مرتبہ 261 ٹائم مالک یا قدوس یہ پڑھنا بھی آپ کو مارس کی نیگیٹیوٹی سے جو ہے وہ انشاءاللہ محفوظ رکھ سکے گا. کوشش کیجیے گا آپ کا لانگ ڈسٹنس جرنی ہو یا شارٹ ڈسٹنس جرنی ہو، کم سے کم اب آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. اور بہن بھائی عزیز و اقارب کے مزاج میں جو ہے آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی چلتے ہوئے ان کے مزاج میں کچھ تیزی کا عنصر آپ دیکھنے کو ملے گا. آپ نے اس کو بائی سیلف تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد دوسرا جو ایونٹ ہے 7 جنوری کو ہی وہ قمر در عقرب کا ہے. قمر جو کہ آپ کے 5ویں گھر کا حاکم ہے. بچے آپ کے یہ آپ کے 9ویں گھر میں جب اس کو حبوط تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچوں کی وجہ سے آپ کے سسرالی ذو اقارب کے ساتھ کوئی آپ کے اختلافات وہ سامنے آ سکتے ہیں. محتاط رہیے گا. اور یہیں پہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اس ڈیوریشن میں منگنی وغیرہ طے کرنے سے یا لانگ ڈسٹنس جرنی کے لیے ویزا وغیرہ اپلائی کرنے سے آپ کو قطعی طور پہ جو ہے گریز کرنا ہے. 2 کلو ٹوٹا چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے آپ مون کی اس نیگیٹیوٹی کو بفضل تعالیٰ جو ہے وہ بریک کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے ہماری سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں اس کے اوپر ٹائم ڈیوریشن سب آ جاتی ہے. کوشش کیجیے گا کہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا صدقہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے تاکہ آپ اس کے کسی بھی قسم کے نیگیٹو امپیکٹ سے بچنے کے لیے پروردگار کی امان جو ہے وہ حاصل کر لیں. 8 جنوری کو مرکری جو کہ آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں موجود ہے، یہ آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں چلا جائے گا. خانگی ماحول کی وجہ سے کچھ آپ کے ذہنی دباؤ میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. والدہ کی طرف سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اسی طرح آپ کے لیے پراپرٹی اور سواری کی خرید و فروخت یہ بھی اب آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی. اسی طرح آپ کے جو شریک حیات ہیں ان کی وجہ سے بھی آپ کو کچھ جو ہے وہ مخالفت ان کے ساتھ یا کسی معاملے میں کچھ بحث و تکرار بھی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے.
بے حد احتیاط کیجیے گا. اگر آپ پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ لازمی ہوگا کہ آپ تھوڑا سا فوکس کریں کہ آپ کا جو شریک کار ہے وہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, کہیں آپ کے اگینسٹ تو نہیں ہے, یہ آپ نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. اور یہ اب آپ کو ایک ریویو میں لے کے جائے گا خانگی ماحول, خانگی چیزیں, شراکتی زوالی تعلقات کے حوالے سے کہ آپ نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں, اس کو سدھارنے کا ملے گا, پوائنٹ آؤٹ کرے گا کہ یہاں پہ آپ نے غلطیاں کی ہیں, ان کو آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سو کواکب کی اس صدا کو جو سننا, سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا جو ہے وہ ہمیں کافی سارے مسائل سے جو ہے بچا لیتا ہے. اس کے بعد وینس آپ کے زائچے کے 10ویں اور اپنے عزیز کے گھر سے نکل کے 11ویں گھر میں چلا جائے گا. اس کے 11ویں گھر میں جانے سے آپ کی گڈ لک میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اب آپ کے بہن بھائی, وہی بہن بھائی جو پہلے تھوڑا سا اختلاف میں تھے, اب وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ دوسروں سے وابستہ آپ کے مادی مفادات وہ پورے ہو سکیں گے. پراپرٹی, وراثت یا کوئی آپ کے کیسز چل رہے تھے اس میں بہتری آئے گی. دوست احباب آپ کے ساتھ اچھی ہیلپ جو ہے وہ بھی کر سکیں گے. شمس زائچے کے 11ویں گھر میں موجود رہتے ہوئے آپ کے تعلقات ہائر اتھارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیولپ کر رہا ہے, اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست رہے گی جو کہ معاشرے میں ایک اچھا مقام رکھتے ہیں, ایک اچھی پہچان رکھتے ہیں. اور وینس بھی یہیں پہ موجود رہتے ہوئے یہ 8 جنوری کے بعد یہ بھی آپ کے ان معاملات میں کافی بہتری لے کے آئے گا, اور آپ کو بہت سارے دوست احباب کے ساتھ ملنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. اسی طرح بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی 8 جنوری کے بعد انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. لیکن 20 جنوری کو سن جب یہاں سے نکل کے آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں جائے گا تو ایکچولی یہ آپ کا سمجھ لیجئے کہ ایک امتحان کا دور جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اب جو آپ کے ظاہری مخالف تھے وہ اب مخالفت کرنے کی بجائے وہ بھی آپ کے اگینسٹ پراکسیز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن یہ سن جب 12ویں گھر میں جاتا ہے تو یہ لانگ ڈسٹنس جرنی بھی کرواتا ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں اگر آپ کا کوئی معاملات ہیں تو وہ آپ کے اگینسٹ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سن جب بھی 12ویں گھر میں آتا ہے تو جو میرا مشاہدہ یہ آپ کو پھر ایک بار ریویو میں لے کے جاتا ہے, اور آپ کو لانگ ڈسٹنس جو جرنی کرواتا ہے وہ ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فروٹفل نہیں ہوتا, آپ کو اس کا وہ بینیفٹ جو ہے وہ نہیں مل پاتا, اور ایگزیکٹلی آپ کو پھر اپنی صحت کا بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا پڑے گا. چونکہ آپ کی جو چھٹا گھر ہے یہ اس کا حاکم زائچے کے 12ویں گھر میں جا رہا ہے, تو آپ کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے, اپنے امپلائز پہ بہت زیادہ توجہ دینی پڑے گی آپ کو. اس کے علاوہ سن کی 12ویں موجودگی ہے, آپ کو قانون کی پاسداری جو ہے وہ کرنی پڑے گی. آپ کو جو برے لوگ ہیں ان کی صحبت جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی, یہ آپ کے لیے بے حد ضروری ہوگا. اور آپ کے امپلائز آپ کے اگینسٹ کوئی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ انوالو ہو سکتے ہیں. جاب چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا, ادروائز آپ کو اگلے کئی ٹائم میں جو ہے وہ جاب ملنی مشکل ہو جائے گی. اور جو حالات چل رہے ہیں اس میں اس وقت تو کوئی بندہ بھی جو ہے وہ جاب چھوڑنے کی غلطی جو ہے وہ افورڈ ہی نہیں کرتا. سو آپ کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ اس پہ آپ تھوڑا سا فوکس زیادہ کریں. اس کے بعد 21 جنوری کو جو ہے شرف قمر ہوگا آپ کے زائچے کے 3رے گھر میں. بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے, نزدیکی سفر کرنے کا موقع ملے گا. نوٹ کر لیجئے گا ان دنوں میں آپ کو بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہوں گی, نزدیکی سفر کئی ایک, اور سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ جو انوالو ہوتے نظر آ رہے ہیں. بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کا موقع ملے گا. آپ کی منگنی طے پانے کے امکانات بہت ہی زیادہ جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے. لیکن ابھی بھی میں سٹل کہوں گا کہ چونکہ مرکری جو کہ آپ کے 7ویں گھر کا حاکم ہے یہ آپ کے زائچے کے 12ویں گھر میں ہوگا, سو شادی جیسی تقریبات, عقد جیسی تقریبات کے لیے جو ہے وہ 8 جنوری کے بعد قطعی طور پہ ٹائم جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا. پھر یہی 30 جنوری کو جو مرکری ہے زائچے کے 12ویں گھر میں جب ریٹروگریڈ ہوگا تو بھی آپ کو بہت احتیاط کرنی ہوگی, اسپیشلی جو ہمارے بیرون ملک مقیم ہیں افراد ہیں, امیگریشن کے جو معاملات کو لے کے چل رہے تھے. آپ سے میں کہوں گا کہ اب آپ نے سواری و جگہ کی تبدیلی سے قطعی طور پہ جو ہے وہ گریز کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ نے موسٹ امپورٹنٹ اپنے ڈاکومنٹس کا آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ خیال کرنا ہے. آپ کو یہ ایک بار پھر ریویو میں لے کے جائے گا. خانگی ماحول کے اوپر آپ کے جو معاملات ہیں وہ آپ کی توجہ کا باعث بنیں گے. عین ممکن ہے کہ گھر کے اوپر کچھ آپ کو اخراجات کرنے پڑے. پراپرٹی اور سواری کے مسائل ایک بار پھر جو دب گئے تھے وہ ایک بار پھر جو ہے اس سر اٹھاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. والدہ کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن ہر صورت بہتر بنانے کی کوشش کیجیے گا, چونکہ والدہ کے بارے میں جو احکامات ہیں, احکام الہیہ ہے, وہ انتہائی سخت ہیں.
پروردگار کہتا ہے سب سے پہلے حقوق العباد، پھر حقوق والدین اور پھر حقوق اللہ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم الٹا چل رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو والدین ہیں ان کے حقوق ہم دبا دیتے ہیں۔ اسی طرح حقوق العباد، لوگوں کے حقوق ہم دبا لیتے ہیں، جب پروردگار کہتا ہے یہ سب سے پہلے اور یہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی اس کا پروردگار نے بڑا واضح کہا ہے کہ جی میں چونکہ اللہ کل شیء قدیر ہے، تو جو چاہے مالک وہ کہے، لیکن یہاں پہ بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حکم ہے۔ سو والدہ کی ناراضگی سے آپ کو قطعی طور پہ بچنا ہے، اور اسٹرانگلی کہوں گا 30 جنوری سے پہلے اپنی پراپرٹی اور سواری کی جگہ کی تبدیلی اور کچھ پلس مائنس آپ نے کرنا تو پہلے کر لیجئے، اس کے بعد قطعی کوشش نہ کیجیے گا، ورنہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہونے کے امکان بہت زیادہ ہوں گے، ڈاکومنٹس میں پرابلم آئے گی۔ اسی طرح 30 جنوری کے بعد اگر آپ امیگریشن اپلائی کرتے ہیں تو آپ کا کیس جو ہے وہ ریفیوز ہونے کے امکان بہت زیادہ ہوں گے۔ امید کرتا ہوں ان معلومات کی روشنی میں آپ اپنے اس مہینے کو بہتر گزارنے کی کوشش کریں گے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کچھ بہتر آ نہیں رہا ہوتا، لیکن اگر ہم نقصان سے بچ گئے، یعنی ایک بندے کے پاس اگر 100 روپے ہے، 100 روپیز ہے، اور اس کے پاس اور آ نہیں رہے، لیکن اس کے جو 50 نقصان سے بچ گئے تو اس کا پلس ہو گیا، مائنس نہیں ہوا۔ اس چیز کو ایگزیکٹلی اسی طرح سے دیکھنا ہے۔ یہ ویڈیو، آج کی ویڈیو اسپیشلی جو ہے، یہ آپ کو یہی چیز کی آگاہی دی گئی ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ محتاط رہیں گے تو نقصانات سے بفضل تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے۔ یہی چیز میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ بہتر طور پہ پلان کر سکیں۔ میں اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوا اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ بہت سینسٹیو پرسنالٹی کے مالک ہوتے ہیں، لیکن سم ٹائم ہمیں حقیقت کی آگاہی کے لیے آپ کو جو ہے چیزیں بتانی پڑتی ہیں، یہ مجبوری ہے، آپ اس کو سمجھیں گے اور درگزر فرمائیں گے، اور یقیناً اگر آپ ان چیزوں سے بچ گئے تو بفضل تعالیٰ مجھے اس کا ریوارڈ، میری قلبی سکون ضرور ملے گا۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان جو انفارمیشن آپ کو ملی اس کے ذریعے آپ کسی چیز سے بچ گئے تو یہ میرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل بٹن ضرور پش کر لیجئے گا، اور اگر آپ آلریڈی ہمارے سبسکرائبر ہیں تو یہ ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اجازت چاہوں گا، خدا حافظ۔